آسان گفتگو کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقلید کیوں ضروری ہے۔ تقلید کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے شیعہ الحمدللہ ہر جگہ پہ متحد ہیں سوائے برے صغیر کے چند علاقوں کے۔ وہاں علماء اور مراجع کے خلاف بعض علاقوں میں عوام کو بھڑکایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کون ہیں؟ کیا ہمارے دشمن ہیں؟ نہیں۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں آج ایران، لبنان، یمن، سوریہ، یہاں تمام یہ جو عرب پٹی ہے یا برِ صغیر ہے یا یورپ ہے، یہاں اگر شیعت کو مضبوط سمجھا جاتا ہے یا شیعہ کے نام سے بھی لوگ ڈرتے ہیں تو اس کے سامنے جو ہی پہلے شیعہ کا نام آتا ہے اس کے سامنے پہلے معممین، یہ امامے والے علماء سامنے نظر آتے ہیں، جن میں سید حسن نصر اللہ ہیں، سید علی سستانی ہیں، آیت اللہ خامنائی ہیں، باقی علماء ہیں اور دیگر مراجع عظام ہیں جن کی قربانیاں اور جن کی کاوشیں سامنے آتی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک علماء عزاداری کے دشمن ہیں۔ تو یہ جو 40 حسینی ہو رہی ہے یا یہ جو زیارات مقدسہ ہیں، یہ آپ آسانی سے آ کے زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، یا 40 پہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، یہ کس کے مرہون منت ہے؟ ٹھیک ہے مولا اور اہل بیت علیہم السلام کی عطا ہے اور وہ خود دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ علماء کی مرہون منت ہے، یہ مراجع عظام کی کاوشیں ہیں کہ آج زیارات آسانی سے ہو جاتی ہیں، 40 پہ آسانی سے لوگ یہاں آ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور مومنین کی سیکیورٹی، مومنین کے لیے ناظر کا اہتمام، نیاز کا اہتمام مراجع عظام کی طرف سے ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ تو یہ غلط بات ہے کہ مراجع عظام کو غلط تنقید کا نشانہ بنایا جائے تاکہ ان سے علماء کو دور کیا جائے یا مومنین کو دور کیا جائے علماء سے۔ معذرت چاہتا ہوں، مومنین کو علماء اور مراجع عظام سے دور کیا جائے، یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ چیلنج دیتا ہوں لوگوں کو جو روکتے ہیں تقلید سے، اور ان مومنین کو دعوت دیتا ہوں فکر کرنے کے لیے کہ تقلید کیا ہے۔ روایات و آیت سے حکم نکالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آیت اٹھا لیں، روایت اٹھا لیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس سے حکم یا مطلب نکال سکیں۔ ٹرانسلیشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور قرآن کی کتنی ٹرانسلیشنیں آ چکی ہیں، قرآن کی کتنی تفسیریں آ چکی ہیں۔ کسی ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹی ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر حرف میں 70 معنی پوشیدہ ہیں، اسی طرح آیت میں بھی اور اسی طرح روایت میں بھی۔ تو وہ سمجھ سکتا ہے حدیث کو اور قرآن کو، اور اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر کر سکتا ہے جو اس علوم میں ماہر ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی اس میں خرچ کی ہوئی ہوتی ہے۔ روایت میں راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، روایات بہت ساری گھڑی گئی ہیں اہل بیت کے خلاف، بہت سی احادیث گھڑی گئی ہیں، تو جو بھی روایت آپ کو اپنے مطلب کی ملے اس کا ترجمہ بنا کے پیش کر دیں عوام کو خراب کرنے کے لیے، نہیں۔ روایت میں بھی راویوں کا سلسلہ دیکھنا پڑتا ہے، روایت ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ فقط روایت ہے، اس میں راویوں کا تسلسل موجود ہے، یعنی فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے ہو کے یہ امام تک پہنچی ہے، ان میں یہ راوی درست ہیں، یہ بندے درست ہیں جنہوں نے روایت کی ہے یا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے سلسلہ۔ اپنی مرضی کی روایت لی، مرضی کا ترجمہ کیا، مرضی کی تفسیر بیان کی، منبر پہ بیٹھ کے جہاں بھی دل کرے مرضی کا ترجمہ تفسیر بیان کر کے عوام کو خراب کر کے چلے جائے، یہ ایک توہین ہے۔ راوی جو ہے وہ ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، جو مفسر ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اپنی رائے تو نہیں پیش کر رہے، فقط وہی تفسیر شرح بیان کی جاتی ہے جو اہل بیت کا حکم ہوتا ہے۔ جو تقلید نہیں کرتا وہ بھی کہیں نہ کہیں سے تقلید کر رہا ہوتا ہے، یہ چیلنج سے میں کہہ رہا ہوں۔ جو بھی تقلید نہیں کرتا، میں نے ان سے پوچھا ہاں جی آپ نے مسئلہ کہاں سے لیا؟ یہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا۔ نیٹ پہ کہاں سے؟ تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی مجتہد کا فتویٰ آیا ہوا ہوگا جو آپ کو ملا ہے۔ جی میں نے نماز جعفریہ سے یا ان کتابوں سے لیا ہے، تو ان میں بھی مجتہدین کے فتوے ہیں، مراجع عظام کا فتویٰ، کہیں نہ کہیں سے بھی آپ تقلید کر رہے ہیں۔ اگر تقلید نہیں کر رہے، کہیں نہ کسی مجتہد کی ایٹ اے ٹائم آپ 4 مراجع کے فتویٰ پہ عمل کر رہے ہیں، یا پھر آپ کسی ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہیں جس کا اپنا دین ہی درست نہیں ہے۔ تو ایسا پیر چنیں جو آپ کو صحیح رہبری دے، آپ کو صحیح گائیڈ کرے اور آپ کو ائمہ اہل بیت کا در دکھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس پیر کو دیکھ کے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک بھنگ کا یا چرس کا تصور ذہن میں آئے، نہ، بلکہ اس کو دیکھ کے آپ کو خدا یاد آ جائے۔ یہ اہل بیت کا فرمان ہے کہ اپنا پیر و مرشد وہ بنائیں جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جیسے اہل بیت تھے، علی کو دیکھ کے اللہ یاد آتے تھے، سید الساجدین کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتے تھے،
اہل بیت کی کسی بھی شخصیت کو دیکھنے پر اللہ یاد آتا تھا، یہ ہیں پیر۔ اور اسی طرح مراج عظام ہیں جو اب ہمیں ہمارا واسطہ بنتے ہیں ہمیں اہل بیت تک یا اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ جس طرح قرآن کی تفسیریں زیادہ ہیں، اسی طرح فرمان کی بھی شروحات زیادہ ہیں۔ قرآن اور اہل بیت میں فرق نہیں ہے، تو اسی طرح فرمان کو بھی فوراً ٹرانسلیٹ کر کے اپنا مطلب نکال لینا درست نہیں ہے۔ ہر علم و فن کے حصول کے لیے اس کے ماہر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ایسے کوئی شخص بیٹھ گیا ہے، روایت اٹھائی، مطلب نکالا، پیش کر دیا، جی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، ایسی روایات بھی موجود ہیں جس میں ایک میں کچھ کہا گیا ہے، دوسری میں کچھ کہا گیا ہے، یا اس کو جھوٹا ثابت کریں یا اس کو جھوٹا ثابت کریں۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام وہاں کسی اور مقام پہ گفتگو کرنا چاہتے تھے، دوسری جگہ پہ کسی اور مقام پہ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء اور مراجع جو ہیں اگر ان کے فتووں میں اختلاف ہے تو یہ اس چیز کو بہت بڑا جواز بنایا جاتا ہے کہ یہ ان کی ایک بات نہیں ہے، ان کے فتووں میں اختلاف ہے۔ فتووں میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن کی تفسیریں زیادہ ہو سکتی ہیں، ایک ہی قرآن ہے، 30 پارے ہیں، وہی حرف ہیں، وہی ورڈز ہیں، اس میں تو راویوں کا سلسلہ بھی نہیں ہے۔ حدیث تو راویوں تک پہنچی ہے نا، ہم تک روایت تو راویوں کے ذریعے پہنچی ہے، لیکن قرآن تو ایک ہی قرآن ہے، اس کی بھی سینکڑوں ہزاروں تفسیریں اور سب مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ تو ہم کسی تفسیر کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ کوئی جرأت کر کے دکھائے کہ ہاں جی فلاں تفسیر درست نہیں ہے اور فلاں تفسیر درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ تفسیر یا قرآن سے یا اہل بیت سے کی گئی ہے، اور ہر تفسیر کا علیحدہ علیحدہ طریقہ، سٹائل، الفاظ، ورڈزنگ، میننگز، ہر چیز مختلف ہے۔ تو یہاں فرمان بھی اسی طرح ہے کہ فرمان کو سمجھنا پڑتا ہے، دقت کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے جو فہم و ادراک میں جو فتویٰ آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے وہ مجتہد ہمیں بتاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو اپنی محنت ہوتی ہے اس وجہ سے وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور مختلف آراء کا، نظریات کا، فتاووں کا مختلف ہونا یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، بلکہ وہ امام کا حکم ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں جو ان کو علوم آل محمد کی مدد سے سمجھ آیا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک فرمان کو اٹھائیں، ترجمہ کریں اور بس لگا دیں، نہیں۔ آج کل جو حدیثوں کی مشینیں بنی ہوئی ہیں، اپنی مرضی کی حدیث، یہ بنو امیہ سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اہل بیت کے خلاف کتنے عرصے تک حدیثیں بھی بنائی گئیں اور ان کے خلاف استعمال بھی کیا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی مومن نعوذ باللہ من ذالک ایسا کام کرتا ہے، اپنی مرضی سے روایت یا حدیث کو بناتا ہے یا ترجمہ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اہل بیت پر یہ ایک الزام تراشی کا مترادف ہوتا ہے۔ تو مومنین کے جو بھی سوالات ہیں اس سلسلے میں حاضر خدمت ہوں، والحمدللہ رب العالمین۔